جنگ بدر۔ معزز دوستوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی۔ دنیا میں موجود ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کے بارے میں، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کیسے ہوئی تھی؟ معزز دوستوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ جنگ بدر کیسے ہوئی تھی، سب سے پہلا حملہ کس نے کیا تھا، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے کیسے مقابلہ کیا تھا، اور کون سا مشرک کس مسلمان مجاہد کے ساتھ مقابلے میں آیا اور مارا گیا تھا۔ غزوہ بدر سب سے پہلی اور اہم جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مقام بدر پر ہوئی، جو مسلمانوں اور مشرکین قریش کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی افرادی قوت کم تھی، لیکن انہوں نے مشرکین پر فتح حاصل کی۔ جب مشرکین مکہ کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو ہجرت سے قبل مشرکین مکہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اذیت دینے لگے تھے، حتیٰ کہ ان کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد بھی مشرکین کے دلوں کو ٹھنڈ نہ ملی تو مسلمانوں کا گھر بار ساز و سامان لوٹ کر بیچنے کے لیے دمشق روانہ کیا گیا۔ مشرکین کا یہ قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں دمشق روانہ ہوا۔ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ امن پسندی سے رہنے کی نصیحت تھی۔ جب ان کو اپنا گھر بار ساز و سامان لٹتا نظر آیا تو انہوں نے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فتنہ تو قتل سے بھی سخت ہے، ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ایک اللہ کی عبادت ہو، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں، اور اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس وحی کے بعد مسلمانوں کا 313 افراد پر مشتمل جنگی قافلہ بدر کے مقام پر پہنچا۔ یہ خبر اسی وقت مکے میں پہنچ گئی۔ ولید بن عتبہ مکے کے سرداروں کے پاس یہ خبر لے کر آیا کہ 313 افراد، 2 گھوڑے اور 70 اونٹوں کی فوج ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے اور اپنا سامان جو ہم نے ان کا لوٹا تھا واپس لینے کے لیے بدر کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ جس پر مکے کے سردار تکبر سے یہ کہنے لگے، اگر ایسا ہے تو یہ جنگ ہم لڑیں گے اور یقیناً جیت ہماری ہے۔ ان کے لوگ 313 ہیں تو ہمارے 1000 ہوں گے، ان کے گھوڑے 2 ہیں تو ہمارے 100 ہوں گے، ان کے اونٹ 70 ہیں تو ہمارے اونٹ 170 ہوں گے، ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابو سفیان کو پیغام بھیجا گیا کہ تم بھی ہمارے لشکر کے ساتھ مل جاؤ اور ان سے مل کر جنگ کرو، ہم یقیناً جیت جائیں گے، پھر تم تجارتی قافلہ دمشق لے جانا۔ لیکن ابو سفیان نے ایسا نہیں کیا اور دوسرے راستے سے اپنا قافلہ لے گیا۔ جنگ بدر کا میدان، ایک طرف 313 مسلمان، دوسری طرف 950 کا لشکر، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ مشرکین کے لشکر سے عتبہ سامنے آیا اور مسلمانوں کے لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اپنے بہادروں کو بھیجو۔ 3 مسلمان افراد سامنے آئے، جس پر عتبہ نے کہا کہ کون ہو تم ہمارے مد مقابل نہیں ہو، اپنے بڑوں کو بھیجو جو ہمارے برابر کے ہوں۔ ہماری طرف سے تم سے مقابلے کے لیے میں خود، میرا بھائی شیبہ اور میرا بیٹا ولید لڑے گا، جو ہمارے برابر کا ہو ان کو بھیجو، ہم ان سے ہی مقابلہ کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کو واپس بلایا اور 3 افراد آگے آئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یہ 6 افراد آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ کے ساتھ، حضرت امام علی کا مقابلہ ولید کے ساتھ، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلا حملہ عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا۔ 4 وار تلوار کے عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے، جن سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو بچا لیا اور ایک ہی زوردار وار کر کے عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وار عتبہ کی گردن میں لگا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ولید نے تلواروں کے وار کی بارش کر دی تھی۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار پہ وار کرتا گیا اور حضرت امام علی سکون سے سبھی وار کا دفاع کرتے رہے۔ جب ولید نے حضرت امام علی پر 9 وار کیے اور 10واں وار کرنے والا تھا، تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چلی، تلوار حیدر چلی، اور کب ولید کو واصل جہنم کر کر واپس آئی کسی کو پتہ تک نہ چلا۔
सभी ने देखा कि वलीद जमीन पर पड़ा हुआ है। उतबा और वलीद की मौत के बाद हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शीबा का मुकाबला भी मौरिखीन ने बयान किया है, जिसकी दो रिवायतें मिलती हैं। पहली रिवायत मिलती है कि जब हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शीबा का मुकाबला हो रहा था तो दोनों एक दूसरे पर बराबर के वार कर रहे थे। हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वार किया जिससे शीबा की तलवार गिर गई और उसने खंजर निकाल लिया। जब हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर तलवार का दूसरा वार किया तो शीबा ने हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेट में खंजर मार दिया। अब यहाँ पर दो रिवायतें जाहिर होती हैं। एक में है कि खंजर लगने के बाद आपने तेजी से तलवार का वार करके शीबा को मार दिया, और दूसरी रिवायत यह है कि खंजर लगने के बाद हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शीबा का काम तमाम कर दिया। मतलब ये कि पहले हमले में 3 मुशरिकीन 3 बहादुराने इस्लाम के हाथों कत्ल हुए। इसके बाद जंग शुरू हुई और इस जंग में मक्के के बड़े बड़े सरदार भी हलाक हुए, जिनमें उमैया हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों, उतबा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों, वलीद हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों और अबू जहल भी एक सहाबी के हाथों मारा गया। मुसलमानों के 14 अफराद शहीद हुए, जिनमें 6 मुहाजिरीन में से और 8 अंसार में से थे, जबकि मुशरिकीन के 70 अफराद हलाक हुए और इतने ही गिरफ्तार हुए। 313 मुसलमानों ने 1000 कुफ्फार को शिकस्त दी और उनको भागने पर मजबूर कर दिया और जंगे बदर में मुसलमानों को फतह नसीब हुई। या अल्लाह, आज के मुसलमान तुझसे फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए दुआ गो हैं। या अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी अपनी मदद इनायत फरमा। आमीन।